الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا ایھا الذین آمنوا والی آیت تفسیر میں لائی جا رہی ہے، اس میں سے تیسرے نمبر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، جو ابھی پڑھی گئی وہ سورہ بقرہ کی 172ویں آیت ہے جو دوسرے پارے میں موجود ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے دو باتوں کا حکم دیا ہے. ہم اس نیت سے سنیں کہ جو دو باتیں بتائی جاوے قرآن کریم کے ذریعے سے اس کے مطابق ہم زندگی بھی گزاریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں رکھی ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ دو باتوں کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے. علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کہ حلال چیز جب آدمی کھاتا ہے تو 8 نفع جو ہے اس کو نقد ملتے ہیں، اور اگر وہ حلال سے دور ہو جاتا ہے، حرام لقمے کھاتا ہے، تو وہ 8 چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. حلال سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ، اخلاق رذیلہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، برے اخلاقوں سے نفرت ہو جاتی ہے. جب آدمی حلال روزی کھاتا ہے تو برے اخلاق سے نفرت ہوتی ہے. نمبر 3 پر بیان کیا، اخلاق فاضلہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے. چوتھے نمبر پر بیان کیا کہ عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جب آدمی حرام کھاتا ہے تو عبادت میں دل نہیں لگتا ہے. 5واں انعام بیان کیا کہ دعا قبول ہوتی ہے. حلال روزی سے اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آگے کی بات بیان کرنے سے پہلے بتاؤ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ کہ جب بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی ہے وہ سننے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کر دو، یعنی اپنے کھانے کو حلال کر دو. دیکھو کہ کہیں پر بھی شبہ کی چیز نہ آوے. پاک کر دو اس لیے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. تو 6 نمبر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. 7ویں نمبر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت سے شکر پیدا ہوتی ہے، یعنی شکر ادا کرنے کی توفیق ادا ہوتی ہے. اور جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. تو حلال روزی سے اللہ تبارک تعالیٰ نعمت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. اسی طریقے سے حلال روزی کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں، ہمارے معاملات کو دیکھیں اور ہمارے پاس آئے ہوئے تمام مال کو دیکھیں کہ اس میں کوئی حرام مال تو نہیں آیا ہوا. اگر کہیں سے بھی حرام مال آیا ہوا ہے تو ہم اس کو دور کر دیں. اب حرام مال میں سود ہے، رشوت ہے، چوری سے لیا ہوا ہے، وراثت میں ہڑپ کیا ہوا ہے، کوئی بھی مال، سب کے سب مال اس میں آئیں گے. اسی طریقے سے کسی مسلمان کے دل کو دکھا کر کوئی مال لیا ہے وہ بھی حرام میں آئے گا. ہمارے اسلاف میں اور صحابہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کتنا احتیاط کرتا تھا. ایک قصہ بیان کر کے میں دوسری بات لے لیتا ہوں. ایک صحابی کا نام ہے جریر بن عبداللہ بجلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا.
بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں ایک نمونے کے طور پر بیان کرتا ہوں. تو وہ گھوڑا لینے جب گیا تو گھوڑے والے سے بات کی تو وہ 300 درہم میں طے ہوا کہ بھئی گھوڑا خریدنا ہے. وہ تیار ہو گیا. وہ غلام جو ہے اس آدمی کو لے کر یہ صحابی کے پاس آئے. جب صحابی نے وہ گھوڑے کو دیکھا جریر بن عبداللہ نے, تو وہ صحابی نے ان کو یہ کہا کہ یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے بلکہ میں 100 روپے زیادہ دوں گا, اس لیے کہ تجھے اس کی قیمت معلوم نہیں ہے, 400 درہم کا ہے. 400 درہم دینے کے بعد بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ 400 کا بھی نہیں ہو سکتا ہے, تو مجبوری میں بیچتا ہوگا, تو 500 دیے. ایسے کر کر کے 100 روپے کا اضافہ, 100 درہم کا اضافہ کر کے 800 تک لے گئے, اور 800 درہم اس کو ادا کیے. جو 300 میں بیچنے آیا تھا اس کو 800 دیے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ دل اس کا نہیں چاہتا ہے, اور پھر بھی میں 300 میں زبردستی لوں, یہ ان کو گوارا نہیں تھا. حالانکہ لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرام بھی نہیں تھا, لیکن وہ اتنی بات کا بھی خیال کرتے تھے. جب ان کو 800 درہم دے دیے, وہ لے کر چلا گیا, تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ جب 300 میں دے رہا تھا تو اتنے زائد رقم کیوں دی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو ہم ہمارے دلوں پر نقش کر دے کہ مجھے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. تو میں یہ سمجھا کہ اگر میں 300 درہم میں اس کو خرید لیتا تو میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا, اس کی بنیاد پر میں نے 800 درہم میں خریدا, اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ نصیحت تو اللہ کے نبی نے ہم کو بھی کی ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. دوسرا حکم دیا ہے کہ شکر بجا لاوے. اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کا. شکر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. میں شکر کی تفصیل میں صرف صحابہ کی باتوں کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں. یہ حیات الصحابہ میں جو بیان کی گئی ہے مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے کہ جو نابینا تھا, کوڑی تھا, بہرا تھا, اندھا تھا, یعنی کہ بہت سارے عیوب اس کے اندر موجود تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تمہیں اس میں کوئی اللہ کی نعمت نظر آ رہی ہے؟ ہر اعتبار سے جو بڑی بڑی نعمت ہے تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ پیشاب کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ, یعنی پیشاب پانی پیتا ہے اور آسانی کے ساتھ استنجا کر لیتا ہے, وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے. آج ہم کو مال نہیں ملتا ہے فوراً ہم کہتے ہیں کہ بہت حالات ہیں. ارے اللہ نے کیسی کیسی کروڑوں عجبوں کی دولت تو اللہ نے ہمارے بدن میں رکھ کر دے دی ہے. تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے, ذرا سا بھی وہاں نقصان ہوتا ہے تو فوراً رونا شروع کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو سلام کیا. حضرت عمر نے سلام کرنے کے بعد جب اس نے سلام کا جواب دیا تو اس سے پوچھا تم کیسے ہو, یعنی حالت کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں, یعنی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی جواب میں تم سے سننا چاہتا تھا, یعنی اسی جواب سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آدمی کی زبان پر شکر کے الفاظ ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے ایسے تو بہت ساری روایتوں پر ٹک کی تھی کہ میں وہ بیان کروں گا لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کر کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں, جو روایت میں بہت ساری حکمت کی باتیں بیان کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شکر کا دروازہ کھول دے اور اپنی طرف سے نعمت بڑھانے کا دروازہ بند کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اللہ نے اگر کسی کو شکر کی توفیق دے دی ہے تو سمجھو کہ اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم شکر کریں گے ہماری نعمتیں بڑھ جائے گی. ان کا دوسرا جملہ, اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دعا کا دروازہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے اور قبولیت دعا کا دروازہ بند کر رکھے. ایسا بھی نہیں ہو سکا. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو دعا کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا. پھر آگے تیسری بات کہی, اور توبہ کا دروازہ تو کسی کے لیے کھول دے اللہ اور مغفرت کا دروازہ بند رکھے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے گا تو اللہ اس کی ضرور مغفرت بھی فرمائے گا. یہ 3 جملے فرمائے اور 3 جملوں کے بعد انہوں نے ان تینوں جملوں کی تائید میں 3 آیتیں نقل کی ہے. خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ ہم جو ہے ہماری روزی کو حلال کریں,
جہاں سے بھی ذرا بھی شبہ کی کوئی چیز آتی ہو فوراً اس کو دور کرے، اس لیے کہ ہماری مقدر کا جتنا ہوگا وہ تو کسی بھی حالت میں ہم کو مل کر رہے گا، اس لیے حلال سے لینے کی کوشش کرے، اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں برکتیں ڈال دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ دوسرا اس سے یہ سبق ملا کہ ہم شکر والی زندگی گزارے، ہر وقت ہمارے چہرے پر بل نہ ہو، بلکہ اللہ کا بہت احسان ہے، ارے میں چلتا ہوں صحت مندی کے ساتھ، دیکھتا ہوں صحت مندی کے ساتھ، میرے اعضاء درست ہے، اب کیا چاہیے مجھے؟ تھوڑے حالات تو آتے ہی رہیں گے، تو شکر والی زبان ہماری ہونی چاہیے۔ یہ آیت اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو یہ دو کام ضرور کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔